بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل عبداللہ برادرز پر خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ بچپن میں یتیم ہو گئے۔ آپ کے ماں باپ آپ کی کم عمری میں وفات پا گئے تھے، چنانچہ آپ کی پرورش بنی اسرائیل کی ایک خاتون نے گود لے کر کی۔ وہ خاتون بہت حسین و جمیل اور باروب تھی۔ وہ بادشاہ کی خدمت میں گاہے بگاہے جایا کرتی اور اسے پند و نصیحت کیا کرتی تھی۔ اس بادشاہ کے 2 قاضی تھے۔ اس خاتون کی وقتاً فوقتاً بادشاہ کی خدمت میں آمد و رفت کو دونوں قاضی بڑے غور سے دیکھا کرتے تھے۔ دونوں قاضی اس عورت کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور اسے دل و جان سے چاہنے لگے۔ ایک مرتبہ موقع پا کر انہوں نے اس پاک باز خاتون سے اپنی اندرونی کیفیت کا اظہار کر دیا اور اسے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ہم دونوں تم سے بہت پیار اور محبت کرتے ہیں۔ انہیں یقین تھا کہ ان کے عشق کو وہ قبول کر لے گی، مگر اس پاک باز خاتون نے انہیں نصیحت کی اور ان کی محبت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دونوں قاضیوں نے طرح طرح سے اسے بہلا پھسلا کر اپنی جھوٹی محبت کے دام فریب میں پھنسانا چاہا، مگر وہ کسی بھی طرح ان کے ہاتھ نہیں آئی۔ جب دونوں قاضیوں نے دیکھا کہ یہ خوبصورت خاتون کسی بھی قیمت پر ان کے ہاتھ نہیں آ سکتی تو انہوں نے جھنجھلا کر بادشاہ کے روبرو یہ شکایت کر دی کہ جو عورت آپ کو آ کر پند و نصیحت کیا کرتی ہے اس نے زنا جیسے عظیم گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ بادشاہ نے جب اپنے قاضیوں کی شہادت سنی تو وہ بڑی مشکل میں پڑ گیا۔ اسے بے حد صدمہ پہنچا کیونکہ وہ اس خاتون کی شرافت اور پاک بازی کا دل سے قائل تھا، مگر قاضیوں کی شہادت کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ بادشاہ نے دونوں قاضیوں کی شہادت پانے کے بعد مزید تحقیق کی ضرورت محسوس نہیں کی اور ان سے کہا تم دونوں کی شہادت قابل قبول ہے۔ پھر بادشاہ نے اس عورت کو 3 دن کی مہلت دی اور اس کے بعد اس کی سنگساری کا حکم دے دیا۔ نیز شہر میں یہ منادی کرا دی کہ فلاں دن فلاں عورت کو سنسار کیا جائے گا، لوگ اسے دیکھنے کے لیے حاضر ہو جائیں۔ بادشاہ نے اگرچہ اس عورت کی سنساری کا حکم دے دیا تھا مگر اندر سے وہ بہت پریشان تھا۔ اس نے اپنے ایک خاص معتمد وزیر سے پوچھا کیا کسی طریقے سے اس عورت کو سنسار ہونے سے بچایا جا سکتا ہے؟ وزیر نے عرض کی اب جب کہ شہر میں اس کی سنگساری کی منادی کرا دی گئی ہے اور یہ سنگساری کا فیصلہ آپ ہی کے قریبی 2 قاضیوں کی شہادت کی بنیاد پر دیا گیا ہے، پھر ایسی صورت میں اس عورت کی سنگساری کے فیصلہ پر عمل درآمد نہ کرنے میں کون سی چیز مانع ہو سکتی ہے؟ تیسرے دن جو کہ اس عورت کے سنگسار ہونے کا دن تھا، بادشاہ کا وہ وزیر گھر سے نکلا۔ اس نے دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں، ان میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ وہ حضرت دانیال علیہ السلام کو نہیں پہچانتا تھا، تاہم وہ کھڑا ہو کر ان کا کھیل دیکھنے لگا۔ عورت کی سنگساری کی منادی ان بچوں نے بھی سنی تھی اور اس وقت وہ اسی کے متعلق بات کر رہے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام بچوں کو اکٹھا کر کے کہہ رہے تھے بچوں آؤ میں تمہارا بادشاہ بنتا ہوں اور اے فلاں تو تقوی کی پہ کر فلانی عورت بن جا۔ اور 2 لڑکوں کو قاضیوں کا کردار دیا اور کہا کہ تم دونوں میری عدالت میں اس عورت کے خلاف گواہی دو۔ پھر حضرت دانیال علیہ السلام مٹی کا ڈھیر جمع کر کے اس پر بیٹھ گئے اور ہاتھ میں لکڑی کی ایک تلوار رکھ لی۔ اب صورت ایک عدالت کی تھی۔ دونوں قاضی لڑکے اور وہ لڑکا جو عورت کے روپ میں تھا سامنے کھڑے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے ایک لڑکے سے کہا کہ وہ ایک قاضی کا ہاتھ پکڑ کر دور فلاں جگہ لے جائے۔ جب وہ چلے گئے تو دوسرے قاضی کو بلا کر سختی سے کہا سچ بتا ورنہ تجھے قتل کر دوں گا۔ تو کس بنیاد پر اس عورت کے بارے میں زنا کی گواہی دیتا ہے؟
قاضی کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ اس عورت نے زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا کب؟ ننھے قاضی نے جواب دیا فلاں روز۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا کس مرد کے ساتھ اس نے زنا کیا؟ ننھے قاضی نے جواب دیا فلاں بن فلاں کے ساتھ۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا کس جگہ؟ ننھے قاضی نے پھر جواب دیا فلاں جگہ۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے لڑکوں سے کہا اس قاضی کو لے جاؤ اور دوسرے قاضی کو میرے پاس لے آؤ۔ لڑکوں نے حکم کی تعمیل کی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے دوسرے قاضی سے بھی وہی سوالات کیے جو پہلے قاضی سے کر چکے تھے، مگر اس دوسرے قاضی کے جوابات پہلے قاضی سے بالکل مختلف تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام زور سے اللہ اکبر پکار اٹھے اور کہا یہ دونوں قاضی جھوٹ بول رہے ہیں، وہ عورت جس پر انہوں نے الزام لگایا ہے وہ سچی ہے۔ بادشاہ کا خاص وزیر جو کہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا وقت ضائع کیے بغیر بادشاہ کی خدمت میں جا پہنچا اور اس کو بچوں کا تماشا کہہ سنایا۔ بادشاہ نے یہ قصہ سنا تو دربار میں دونوں قاضیوں کو بلایا اور انہیں الگ الگ کر کے ان سے بیانات لیے۔ معلوم ہوا کہ دونوں کے بیانات مختلف تھے، چنانچہ بادشاہ نے لوگوں میں یہ منادی کرا دی کہ قاضیوں کے قتل کا مشاہدہ کرنے کے لیے لوگ فلاں میدان میں جمع ہو جائیں۔ پھر مجمع عام کے سامنے بادشاہ نے دونوں قاضیوں کو کیفر کردار تک پہنچایا اور پاکیزہ خاتون کو باعزت طور پر اس کے گھر بھیج دیا۔